اے خدا شروع بھی کیا ہے تیرا نام لے کر، میری انتہا بھی تیرے نام سے ہے۔ میں محمد کفایت اللہ قوت الاسلام ہائی اسکول بنگلور آپ سب طلباء و طالبات کا استقبال کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، پل بند کارروائی کی پہلی قسط ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے ایک قلم لیں اور پھر ایک نوٹ بک اٹھا لیں۔ اس کے بعد جو مشق آپ کو دی جا رہی ہے اس کو اپنی بیاض میں آرام سے صحیح ڈھنگ سے لکھنے کی کوشش کیجیے۔ آج ہم جن صلاحیتوں کو سیکھیں گے وہ یہ ہیں: اردو رسم الخط کا تعارف اور طریقہ تحریر۔ نمبر 2، حروف تہجی، سادہ حروف، مخلوط حروف، 2 حرفی اور 6 حرفی الفاظ کی مشق آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کلمہ اور مہمل لفظ کی تعریف ہم معلوم کریں گے۔ درست تحریر اور درست تلفظ کی اہمیت کیا ہے اردو میں، اس کو بھی سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تحریر کردہ عبارت کو پڑھنا اور پڑھ کر سمجھنا، اس کے بعد اپنے طور پر اظہار کرنا یا پیش کرنے کی صلاحیت بھی سیکھنے کی ہم آج کی اس کلاس میں کوشش کریں گے۔ املا نویسی اور روزمرہ استعمال کیے جانے والے الفاظ کی مشق بھی ہم سیکھیں گے، اس لیے کہ جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ املے کی غلطی ہم سے نہ ہو، اس لیے کہ ایک اچھا طالب علم ہمیشہ درست الفاظ لکھتا ہے۔ ان سب کو معلوم کرنے کے بعد ہم اس حرف اور فعل کی تعریفیں معلوم کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے کہ ہم پل بند کارروائی کا آغاز کریں، ان باتوں کا آپ خاص خیال رکھیے۔ وہ یہ ہے کہ اردو زبان ہمیشہ دائیں جانب سے یعنی رائٹ ہینڈ سے لکھی جاتی ہے، اس کا خاص خیال رکھیے۔ اردو کو ہمیشہ انگریزی زبان کا دیکھا دیکھی بعض طلباء اور طالبات اردو زبان بھی دائیں کے بجائے بائیں جانب سے لکھتے ہیں۔ آئندہ سے اس غلطی کو نہ دہرائیں۔ آپ کو چاہیے کہ جو زبان جس جانب سے لکھی جاتی ہے اس زبان کو اسی جانب سے لکھنا چاہیے۔ اگر آپ سارا سبق غور سے سنیں گے تو ہم آخر میں ایک اچھا سا لطیفہ آپ کو پیش کریں گے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ تو تیار ہو جائیے۔ پیارے بچوں، 8ویں جماعت میں آپ سب نے سیکھا ہے، پہلے اس بات کو ہم اور ایک مرتبہ یادہ کریں گے، سیکھیں گے۔ سال گزشتہ آپ نے ان سب کو سیکھا ہے اور اسی کا یادہ آج آپ جلدی سے کرتے ہیں۔ کیا کیا سیکھا ہے آپ نے؟ حروف تہجی، حروف تہجی کی تعداد، سادہ حروف، مخلوط حروف، حروف علت، حروف صحیح، ان ساری چیزوں کو آپ نے جماعت ہشتم اور جماعت نحم میں سیکھا ہے۔ حرفوں کے مجموعے کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ حروف تہجی کی کتنے قسمیں ہیں؟ جواب یہاں پر موجود ہے۔ حروف تہجی کی تعداد 51 ہے۔ حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ حروف تہجی کی تعداد 51 ہے۔ ان کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو ان کی 2 قسمیں ہیں، سادہ حروف، مخلوط حروف۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے جو پچھلی جماعتوں میں سیکھا ہے، آپ جماعت اول سے لے کر جماعت نحم تک جو ہے یہی سیکھتے آئے ہیں۔
چونکہ 6-7 مہینے ہمارے بیت گئے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو کمزور طلبہ ہیں جن کو اردو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میں آج ان طلبہ و طالبات سے مخاطب ہوں جو طلبہ و طالبات ابھی تک اردو نہیں سیکھے، اردو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، وہ طلبہ خاص دھیان دیں اور خیال رکھیں۔ الف، بے، تے، ٹے، سے، جیم، چیم، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، یہ، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، حمزہ، ای، یہ۔ میں ایک مرتبہ مخلوط حروف کو پڑھتا ہوں، دیکھیے۔ بھا، پھا، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ڑھ، کھ، گھ، لھ، مھ، نھ۔ پھر ایک مرتبہ ہم لوٹاتے ہیں۔ ہم نے حروف تہجی کے سادہ حروف اور مخلوط حروف کو ابھی سیکھا۔ ان حروف کو دوبارہ تقسیم کیا جاتا ہے، وہ یہ ہیں: حروف علت، حروف صحیح۔ الف، واو، ای جو ہے یہ اعراب کا کام کرتے ہیں۔ نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ جو الفاظ میں پایا جاتا ہے، انہی 3 حرفوں کا کمال ہے۔ حروف تہجی کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا: الف، واو، ای، اور یہ حروف حروف علت کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ پوچھے حروف علت کتنے ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ حروف علت 3 ہیں: الف، واو، ای۔ حمزہ سے اردو کا کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا ہے، اسی لیے ماہر لسانیات حمزہ کو تعداد، حروف کی تعداد سے خارج کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے بورڈ پر بے ترتیب حروف تہجی لکھے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ذرا آپ لوگ اپنی بیاض اور قلم لے کر ان کو سمجھ کر لکھیے۔ پہلی لائن ہم پڑھ دیتے ہیں، وقتی کمی ہے۔ جیم، دال، طاء، عین، فے، کاف، ہے، الف، ٹے، جیم، ڈال، لام، واو، کاف، زے، قاف، فے، چیم، ضاء، نون، ای۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر ایک بات اہم میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ بعض حروف اردو میں ایسے بھی ہیں جن کو ملا کر لکھا نہیں جاتا۔ کان کھول کر سن لیجئے، خوب خیال رکھیں اور اس کو گانٹھ میں باندھ لیں۔ پھر ایک مرتبہ ذرا غور کر لیجئے۔ آپ نے اچھی طرح سیکھ لیا ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے ایسے حروف کو سیکھا جن کے بعد کوئی دوسرے حروف آتے ہیں تو انہیں ملا کر نہیں لکھا جاتا ہے۔ میں یہاں پر ایک ایکٹیویٹی آپ کو دے رہا ہوں، عملی کام۔ پرچہ اٹھائیے، ہر تصویر کو یہاں پر الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، یہ، واو، حمزہ، سین، نون، ہے، میم، ای ہیں۔ ان حروف کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پر 6 تصاویر دی گئی ہیں، ان کے نام لکھیے اور لکھنے کے بعد اس عملی کام کو اپنے والدین اور اساتذہ کو دکھانا ہے۔ لفظ کو قواعد کی زبان میں کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے۔ لفظ، کلمہ، موضوع، ورڈ، یہ تمام سیم لفظ ہیں، ان کے الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کلمے کی 2 قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں: کلمہ، مہمل۔ کلمے کی تعریف کیا ہے؟
اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے، سوال کرے، پیارے بچوں بتاؤ کلمے کی تعریف کیا ہے، تو آپ ان کو بتائیں گے کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہوں، جیسے مسجد، نماز، اٹھا بیٹھا۔ محمد لفظ کی تعریف کیجئے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے، آپ بھی بیاض میں لکھ لیجئے، محمد لفظ کی تعریف کیجئے۔ کھانا وانا، پانی وانی، اسکول وسکول، اس میں دوسرا جو سرخ رنگ میں لفظ لکھا گیا ہے، اگرچہ کہ زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس کے کوئی معنی نہیں پائے جاتے۔ وانا کے کیا معنی؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن استعمال میں آتا ہے۔ تو اگر صرف وانا ہم پڑھیں، وانی ہم پڑھیں، اسکول ہم پڑھیں، تو بات ہمارے سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ پیارے بچوں، معلوم ہوا کہ جو باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں انہیں الفاظ کہا جاتا ہے۔ لفظ کی جمع الفاظ ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہم نے پڑھی، ابھی سیکھی، کلمہ اور محمل۔ ہمیں بتائیے کہ الفاظ کیسے بنتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حروف تہجی کے جوڑنے سے الفاظ بنتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم آگے بڑھیں گے۔ یہاں دیکھیے عزیز طلباء و طالبات، بامعنی لفظ کی تین قسمیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسم، حروف، فعل۔ اسم کہتے ہی نام کو، مثال کے طور پر میں یہاں پر محمد کفایت اللہ میرا نام ہے، تو یہ اسم خاص ہے۔ اسی طرح میرے پاس ایک موبائل ہے، یہ ایم آئی فون ہے، ایم آئی، تو ہم اسے، یہ بھی اسم خاص ہوگا، کیونکہ ہر ایک موبائل فون بولے تو اسم عام، ایم آئی موبائل فون بولے تو اسم خاص ہوگا، اس لیے کہ کسی خاص کمپنی کا فون ہے۔ بنگلور اسم خاص، کیونکہ ہر ایک شہر کا نام بنگلور نہیں ہے، تو بنگلور ایک خاص جگہ کا نام ہے، اس لیے وہ اسم خاص ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، اور اگر خاص نام ہے تو اسے ہم اسم خاص کہیں گے۔ اگر عام ہے، ایک ہی نام سب کے لیے کہا جاتا ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ قوت الاسلام ہائی اسکول۔ قوت الاسلام ہائی اسکول اسم خاص ہے، لیکن اس میں جو سیکنڈ ورڈ ہے اسکول، وہ ورڈ، وہ لفظ، وہ کلمہ جو ہے اسم عام ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے، پہلے اس سرخی کو پڑھیے۔ ان تصاویر میں اسم عام اور اسم خاص کو پہچان کر اسم عام اور اسم خاص کی الگ الگ فہرست تیار کیجئے۔ یہ ایک عملی کام ہے جو آج میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس میں بہت سارے تصاویر ہیں، اس میں سے آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ تصویر اسم خاص میں آتی ہے یا اسم عام میں آتی ہے۔ بہت آسان ترکیب ہے کہ تصویر کو دیکھیے۔ میں ایک مثال یہاں پر آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ پھول یہاں پر دیا گیا ہے، اگر آپ اس کو پھول لکھیں گے تو اسم عام ہو جائے گا، اور اگر آپ گلاب کا پھول لکھیں گے تو وہ اسم خاص میں شمار ہوگا۔ فہرست بنانا ہے اور اس میں نام لکھنا ہے، 1 2 3 جتنے آپ اسم بنائیں گے اتنے نام وہاں پر لکھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ یہ ایک ہماری یہ عملی کام یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ حروف، ایسے الفاظ ہمارے زبان میں استعمال ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے اگر الگ سے پڑھا جائے، جیسے اور، نے، پر، لیکن جب یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ ملتے ہیں تو معنی دیتے ہیں اور بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ایسے الفاظ جو اسم یا جملوں کو جوڑنے میں مدد کرتے ہیں انہیں ہم حروف کہیں گے، جیسے اور، نے، پر، اور بھی ہے، میں یہاں صرف 3 مثالیں پیش کی ہیں۔ تیسری چیز ہے فعل، ایسے الفاظ جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو،
اس کو ہم فعل کہیں گے، اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ یہاں پر 2-3 مثالیں میں نے پیش کی ہیں۔ عشرت روتی ہے، ایسا جملہ جس کے اندر زمانہ پایا جائے تو اسے ہم فعل کہیں گے۔ ذیشان ہنستا ہے، سعدیہ کھیلتی ہے، یہ پورے جو جملے 3 جملے آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل کہیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی تک ہم نے جو سیکھا ہے اسے آپ گھر جا کر لکھیں گے اور پریکٹس کریں گے۔ مشق آدمی کو مکمل بناتی ہے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ تو پیارے بچوں، ابھی تک حروف تہجی، سادہ حروف، مخلوط حروف، اسم، فعل اور اسم، حروف اور فعل، ان چیزوں کو آپ گھر جا کر لکھیں گے، پریکٹس کریں گے، ان کلموں کو، ان الفاظ کو سیکھیں گے۔ ایسے بچے جو یہاں پر موجود ہیں جو اچھی طرح پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ اسکرین پر جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اسکرین پر 2 حرفی الفاظ لکھے گئے ہیں، مطلب صرف 2 حروف کو ملا کر ایک لفظ بنایا گیا ہے۔ بہت آسان ہے پڑھنے کے لیے۔ کمزور طلباء ان کو ذرا دیکھیں، میں 1-2 لائن پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو۔ رب سے ڈر کر چل، رے بے رب، سینیے سے ڈال رے ڈر، کاف رے کر چیم لام چل، رب سے ڈر کر چل، سب کی سن۔ لکھیے آپ لوگ۔ پیارے بچوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بورڈ پر دیکھ کر لکھیں اور پریکٹس کریں۔ بابو آیا، رو کر مت جا، سب سے مل کر آ، جو دے وہ لے کر آ، 100 تک گن، جب جو ہونا ہے، سو تب ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، ڈور ڈال دیا، میں نے لکھا ہے ڈور ڈال دیا۔ سیب میٹھا ہوتا ہے، جان ہے تو جہاں ہے۔ ذات پات مت دیکھ، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھ، نیک لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ الفاظ لکھتے وقت آپ ایک بہت بھیانک غلطی کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، عام طور پر ہم جو حروف لکھتے ہیں وہ نیچے اوپر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جملے میں آئیں الگ سے لکھیں۔ میں آپ کو ایک عام قاعدہ یا اصول بتا دیتا ہوں اردو کا، جو آپ ہمیشہ غلطی کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، میں یہاں لکھ رہا ہوں، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، لام، نون۔ جتنے بھی یہاں پر حروف لکھے گئے ہیں، ان کو آپ لکھیں گے تو اسی طرح شکل بنے گی۔ تمام کو یکساں لکھنا چاہیے۔ سین ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے، اور اسی کو میں نے صاد بنا دیا تو یہ صاد بن گیا، اور اسی کو میں نے اوپر کھینچ دیا تو یہ لام ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک اس کے جو نیچے کی جو شکل ہے، یہاں پر جو شکل ہے، یہ کاف لام بن گیا۔ اسی طرح یہاں نون نقطہ ڈال دیا تو نون بن گیا۔ ساری شکلیں ایک جیسی ہیں، اور اسی لیے آپ جب بھی لکھتے ہیں تو اسی طرح آپ کو لکھنا چاہیے۔ ایک چھوٹا ایک بڑا الگ الگ نمونے کے آپ لکھیں گے تو خوش خط نہیں رہے گا۔ پیارے بچوں، اردو املا کسے کہتے ہیں؟ میں ابھی بتاتا ہوں۔ کسی زبان کی تحریر، صورت یا بناوٹ کو اس زبان کا رسم الخط کہتے ہیں، اور اس زبان کے الفاظ کو صحیح
صحیح حرفوں اور اس کے ٹھیک ٹھیک بناوٹ کے ساتھ لکھنے کو ہی املا کہا جاتا ہے۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے 3 باتیں لازمی ہیں: پڑھنا، پڑھی ہوئی عبارت کو سمجھنا، سمجھ کر عبارت کو دوبارہ اپنے طور پر لکھنا یا زبانی پیش کرنا۔ یہ اہم باتیں ہیں جو ہائی اسکول کے طالب علم کو آ جانا چاہیے۔ کسی بھی لفظ کو اہل قلم کے مانے ہوئے طریقے کے مطابق صحیح حرفوں، کسی بھی لفظ کو اہل زبان کے مانے ہوئے طریقے کے مطابق صحیح حرفوں کے ساتھ لکھا گیا ہے تو اس کو صحیح املا کہا جائے گا۔ اگر اس طرح نہیں لکھا گیا تو ہم اسے غلط املا کہیں گے۔ عام طور پر ہمیں کیا مشکل پیش آتی ہے میں یہاں پیش کر رہا ہوں۔ الف عین میں ہم غلطی کرتے ہیں، ذال زے ضاد زوئے، اس میں بھی ہم فرق کر لیتے ہیں، اوپر میں نے بتا دیا۔ اسی طرح ذال زے ضاد زوئے، سین سے سواد، تے توئے، نون اور نون غنہ۔ اگر طلبہ شروع ہی میں ان تمام حرفوں کو الفاظ سازی کے وقت درست استعمال کرنا سیکھ جائیں تو طلبہ سے املے کی غلطیاں بہت کم ہوتی ہیں اور امتحان میں اچھے نشانات مل سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں چند مثالیں پیش کر رہا ہوں، دیکھیے: ایثار، آثار، انتظار، اذان، اعلان، امتحان، اطمینان، احسان، اعتدال، اعمال، اصول، احترام، انعام، انتظام۔ یہ جتنے حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں الف سے لکھے جاتے ہیں۔ بولتے وقت زبان سے بھی صحیح بولنا، لکھتے وقت بھی املا صحیح ہونا ہے۔ تعویض، تعطیل، چھٹی کو بولتے ہیں۔ تعلیم، تعاون، تفسیر، تشریح، تسبیح، تصدیق۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ الفاظ تو سے شروع ہوتے ہیں، تیسے نہیں۔ طبیب، تیش، تما، طلوع، طلائی، طلاق، طف، طلاق، طرف، ترس، اور اسی طرح یہ سارے الفاظ ہے سے شروع ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر میں نے زے، زال، زے، زواد اور زے سے شروع ہونے والے الفاظ کو بتا دیا ہے۔ غور سے دیکھیں، پہلے میں نے جو مثال دی ہے وہ زال کی ہے، ذات، ذائقہ، ذکر، اور اس کے بعد جو مثال دی ہے زے سے زر، زبان، زن، زیور، زہر، زمزم، اور چوتھی جو مثالیں پیش کی گئی ہیں اس میں زواد سے ضمانت، ضامن، ضلع، ضرورت، ضرور، ضد، اور پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں، زواد سے ضمانت، ضامن، ضلع، ضرورت، ضرور، ضد۔ اور اسی طرح زوئے سے شروع ہونے والے الفاظ اردو میں یہ ہیں جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ کتاب میں دیکھ کر میں نے اس کو تلاش کر کے لکھا ہے: ظاہر، ظلم، ظہر، ظلمت، ظرافت، ظہور۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک اور عملی کام ہم یہاں پر کرتے ہیں۔ ان 2 الفاظ میں استعمال کیے گئے حروف کی مدد سے نئے 20 الفاظ بنائیے۔ پھر ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں، یہاں پر محکمہ تعلیمات، میم ہے، کاف، میم ہے، حمزہ، تے، عین، لام، ای، میم، الف، تے، اتنے حروف استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک مرکب لفظ ہے محکمہ تعلیمات، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ تو ان محکمہ تعلیمات کا جو مرکب لفظ ہم نے استعمال کیا ہے، اس میں جتنے حروف آئے ہیں ان حروف کو الگ الگ کیجئے۔ کرنے کے بعد آپ الگ الگ یہاں پر میں سمجھتا ہوں 30 سے زیادہ الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک مثال ہم نے پیش کی ہے الف، کاف، میم، حاکم۔ ہے بھی وہاں موجود ہے، الف بھی موجود ہے، کاف بھی موجود ہے، میم بھی موجود ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ آپ انہی حروف کو استعمال کر کے الگ الگ الفاظ بنائیں۔ کم سے کم 20 ہو، زیادہ سے زیادہ 30، منیمم 20 الفاظ بنائیے۔ اس عملی کام کا نام الفاظ سازی ہے۔ اس سے آپ کو ایک جدت، ایک نیا خیال
ذہن میں آئے گا اس کی مدد سے آپ نئے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ ایک اچھا عملی کام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ایک اہم اصول اردو زبان کا میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ اردو زبان میں خ اور الف کے درمیان میں واو آتا ہے تو اردو کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ واو پڑھا نہیں جاتا ہے مگر لکھا جائے گا، جیسے خواب، خواجہ، خواہش، خوامخواہ، خانچہ۔ یہاں ایک شعر کے ذریعے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جو خوابوں میں دیکھا ہے سچ کر دکھا دے، جو خوابوں میں دیکھا ہے سچ کر دکھا دے، فسانے کو میرے حقیقت بنا دے۔ شاعر خدا سے مخاطب ہے، کہتا ہے میں نے جو خوابوں میں دیکھا ہے سچ کر دکھا دے۔ یہاں پر خ و الف بے واو نون غنہ لکھا گیا ہے۔ اگر کوئی لڑکا خوابوں پڑھتا ہے تو غلطی کرتا ہے، اسی لیے میں نے یہاں پر مثال دی ہے۔ جو خوابوں میں دیکھا ہے سچ کر لکھا جائے گا، وہ پڑھا نہیں جائے گا۔ اسی طرح تلفظ کی غلطیوں میں ہم عام طور پر یہ غلطی کرتے ہیں، سر کو سر بولتے ہیں، چراغ کو چراغ بولتے ہیں، یہ تلفظ کی غلطی ہے۔ اسی طرح السلام علیکم لکھتے وقت عام طور پر یہ غلطی ہوتی ہے کہ آپ لام چھوڑ دیتے ہیں، اسلام علیکم تو اسلام ہو جائے گا، السلام علیکم جو لکھا اس کا املا غلط ہو جائے گا۔ تو اس کا بات کا خاص خیال رکھیے، امتحان میں اس سے آپ کے نشانات کاٹے جا سکتے ہیں۔ ملا نصیر الدین کا ایک لطیفہ آپ کو سنا کر جیسے کہ وعدہ تھا بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بار ملا نصیر الدین نے اپنی چھوٹی بیٹی کو بلا کر زور سے تھپڑ مار دی۔ بیگم گرم ہوئی، کیوں تھپڑ ماری بیٹی کو آپ نے؟ اس نے کیا بگاڑا؟ نہیں، گلاس سے ایک پانی منگوانا تھا بیگم صاحبہ، توڑ ڈالی تو کیا ہوتا؟ اگر توڑ دیتی تب مارتے آپ؟ تو ملا نصیر الدین گویا ہوئے بولے توڑنے کے بعد جان سے مار دیں گے بھی تو گلاس واپس نہیں ملتا، اس لیے میں نے پہلے ہی تھپڑ رسید کر دی۔ آپ ابھی سکھائے گئے سارے نکات کی مشق کیجئے اور اپنے استاد کفایت کو رخصت کی اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔